بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم لوگ سبجیکٹ میٹر آف سوشیالوجی، برانچز آف سوشیالوجی یا فیلڈز آف سوشیالوجی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مینز آل سچ بیہیویئرز وچ آر ٹرمڈ ایز سوشل لائی ان دا فیلڈ آف سوشیالوجی۔ انسان کے جتنے بھی بیہیویئر ہیں جنہیں ہم سوشل کہہ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے سوشیالوجی کے فیلڈ میں آتے ہیں۔ اب یہ سوشل جو ہے بیسیکلی دو یا دو سے زیادہ افراد کا کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرنا، ایکشن ہے، ریئیکشن ہے، جس میں گروپ لائف انوالو ہو، وہ سارے کے سارے سوشل کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان جو ہیں وہ ساری لائف جو ہے وہ گروپ کے اندر گزارتے ہیں۔ وہ گروپ کے بغیر اپنی لائف گزار ہی نہیں سکتا، وہ اپنی ضرورتیں پوری کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اسے فرام دا فرسٹ ڈے آف لائف سے ٹل ڈیتھ جو ہے وہ گروپ کی ضرورت پڑتی ہے، سوسائٹی کی ضرورت پڑتی ہے، کمیونٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے اندر ہی اس نے اپنی لائف گزارنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہی اس نے سیکھنا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے، سارا کچھ جو ہے وہ گروپ لائف کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو سوشل ڈائمنشنز ہیں یا سوشل لائف کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر سوشل لائف کی ڈائمنشنز بہت زیادہ ہیں تو سوشیالوجی کی بھی بہت ساری فیلڈز بنتی ہیں، بہت سارے اس کی برانچز بنتی ہیں، بہت ساری اس کی ڈائمنشنز بنتی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برانچز آف سوشیالوجی جو ہے یہ بڑی واسٹ ہیں، اس کی بہت زیادہ فیلڈز ہیں۔ ہم بات کریں سب سے پہلے فیلڈز آف سوشیالوجی کی، تو سوشیولوجیکل تھیوریز کو دیکھتے ہیں۔ تھیوریز بیسیکلی فیکٹ اینڈ فگر کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ سوشل تھیوری جو ہے سوشل لائف کے جو سوشل ایونٹس ہو رہے ہیں، ہاؤ اینڈ وائی سوشل ایونٹس آر سوشل فینومیناز آر انٹر لنکڈ، چیزیں اکر کیوں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس چیز کو جو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے تو یہ سوشل تھیوریز کی شکل میں جو ہے ہمیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سوسائڈ کی تھیوری ہے ایمیل ڈرخائم کی، اس کے اندر ہمیں انٹیگریشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، کوئی ریگولیشن کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کا سوسائٹی کے لوگوں کے اوپر یا سوسائٹی کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ اگر انٹیگریشن ہائی ہے تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے، اگر لو ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ سوسائڈ کی تھیوری میں ڈسکس کیا تھا۔ اسی طرح سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ یہ ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ چیزیں سروائیو کیسے کرتی ہیں، جاندار جو ہیں اپنی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے کیسے سٹرگل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سدرلینڈ کی تھیوری جو ہے وہ ڈفرینشیل ایسوسیشن نظر آتی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کریمنلز کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی کریمنل بن جاتے ہیں۔ یعنی جو کریمنل بیہیویئر ہے یہ لرن کیا جاتا ہے، یہ سیکھا جاتا ہے تھرو انٹریکشن، کہ ہم لوگ اگر کریمنلز کے ساتھ رہیں گے تو ہماری تھنکنگ بھی، ہمارے ایکشن بھی کریمنل والے بن جائیں گے۔ تو جو سوشولوجیکل تھیوریز ہیں بیسیکلی وہ ہمیں سوسائٹی کے اندر رہنے کے قابل بنا رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں کہ کون سے ایکشن جو ہیں ان کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، اور پھر نیکسٹ ریسرچ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، کہاں تک جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر لی گئی ہیں، نیکسٹ جو ہے اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ ساری ڈبیٹ سوشولوجیکل تھیوریز کے اندر آتی ہے۔ ہسٹوریکل تھیوری سوشیالوجی جو ہے یہ ہمیں پریمیٹو سوسائٹی کے بارے میں بتاتی ہے۔ پری لٹریٹ جو سوسائٹیز تھیں وہ آج تک کیسے، مطلب کن کن مراحل سے گزر کے آئیں، انہوں نے غاروں سے لے کے آج اسپیس کے اندر جو ہے یہ سفر کیسے طے کیا، کاشتکاری کیسے سٹارٹ کی، ہارٹیکلچر کیسے سٹارٹ کیا، انڈسٹری کیسے ڈیولپ ہوئی، اور یہ کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ جو ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ڈیولپ ہوتی گئیں، یہ ساری کی ساری ڈبیٹ جو ہے وہ ہسٹوریکل سوشیالوجی کے اندر ہے۔ اور اس میں ہمیں جو ہے نا کمپیریٹیولی اسٹڈی بھی ملتی ہے، یا ہم لوگ آبزرو بھی کر سکتے ہیں کہ کون سے گروپ جو تھے، کون سے کلچر جو تھے، کون سی سوسائٹی جو تھیں
وہ ڈیولپ ہوئیں اور کون سی جو ہیں وہ پیچھے رہ گئیں، تو ان کے درمیان ریزن کیا تھی، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی. اگر کوئی سوسائٹیز جو ہے، کوئی کلچر جو ہے، کوئی گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے، پروگریس کی طرف جانا چاہیے، تو پھر کون کون سی چیزیں جو ہیں انہیں جو ہے اپنانی پڑیں گی. یہ ساری ڈائریکشن جو ہے ہمیں ہسٹوریکل سوشیالوجی میں ملتی ہے. اس کے ساتھ سوشیالوجی آف فیملی ہے. اب فیملی جو ہے بیسیکلی اولڈسٹ انسٹیٹیوشن آف سوسائٹی ہے، جس کے اندر ہمیں جو ہے پریمیٹیو سوسائٹی کے اندر جو بہت پہلے کی سوسائٹیز ہیں اس میں صرف ہمیں فیملی کا ہی انسٹیٹیوشن نظر آتا ہے، جو سارے فنکشن جو ہیں وہ پرفارم کر رہا ہے، لوگوں کو کیئر بھی کر رہا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے، لوگوں کی ایجوکیشن کا بندوبست بھی فیملی نے کیا ہوا ہے، لوگوں کی اکنامکس بھی فیملی کے ذمہ ہے، آکوپیشن کی تربیت ساری کی ساری فیملی کے ذمہ ہے. تو یہ ایک ہی فیملی تھی جو سارے فنکشن پرفارم کر رہی تھی. دین لوگوں نے جب نیکسٹ اسٹیج پہ گئے، نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، تو پھر نئے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ڈیولپ ہوتے گئے اور انسان کی لائف میں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ پروگریس آتی گئی. اب سوشیالوجی آف فیملی کے اندر ہمیں فیملی کے فنکشن، فیملی کے اسٹرکچر کو، فیملی جو ہے وہ اس کی ٹائپس وہ کیسے جو ہے ایکسٹینڈڈ تھی، تو پھر جائنٹ کی طرف آئی، جائنٹ سے یہ جو ہے ڈیولپمنٹ ایرا میں جو ہے نا سمپل فیملی سسٹم کی طرف آ گئے. تو یہ کیسے چینجنگ آئی، یہ کیوں آئی، اس کی ضرورت کیسے پیش آئی، یہ ساری ڈیبیٹس جو ہیں سوشیالوجی آف فیملی کے اندر ہیں. اسی طرح سوشیالوجی آف کمیونٹی جو ہے، یہ کمیونٹیز کے جو پرابلم ہیں فیملی سے تھوڑی سی براڈ لیول پہ دیکھتی ہے کمیونٹیز کو. کمیونٹیز جیسے اربن کمیونٹی ہے، رورل کمیونٹی ہے. رورل کمیونٹی جو ہے اس کے پرابلمس کیا ہیں، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اربن کمیونٹی کے پرابلم کیا ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ ساری ڈیبیٹ کمیونٹی آف سوشیالوجی آف کمیونٹی کے اندر ہے. سوشیالوجی آف ریلیجن جو ہے، ریلیجن کا کام بیسیکلی گائیڈ لائن فراہم کرنا ہے. اکارڈنگ ٹو ایمائل ڈرکہیم a set of beliefs related with sacred thing، کہ بلیفس کا ایسا سیٹ جو مقدس چیزوں کے حوالے سے ہو وہ مذہب کہلاتا ہے. تو یہ ہمیں بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں مقدس چیزیں ڈائریکشن فراہم کر رہی ہیں کہ آپ نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے آپ کے لیے حلال ہیں، کون سے کام آپ کے لیے حرام ہیں، یا کون سی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، کون سی نہیں کھا سکتے. اسی طرح آپ کی پروفیشن کی سلیکشن ہو یا آپ کی فیلڈ کی سلیکشن ہو، آپ نے ہر موقع پہ اوپر ہر کام سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مذہب اس کو الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ ساری ڈائریکشن جو ہے وہ ریلیجن کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. اور یہ جیسے ہماری مسلم سوسائٹی ہے تو اس کے اندر جو ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، فقہ کی تعلیمات کیا ہیں، پھر اس کی ڈائریکشن یا ان چیزوں کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے پھر ہم جو ہیں وہ پرنسپل ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر سوسائٹی کو جو ہے نا بتاتے ہیں کہ یہ طریقے جو ہیں آپ اس کو اپنی لائف کو جو ہے ایسے گزاریں گے. اسی طرح نیکسٹ جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایجوکیشنل سوشیالوجی، جس میں ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے فنکشن کیا ہیں، اس کے بیسیکلی ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن سے مراد ایسا سسٹم ہے تربیت کا جس میں جو ہے لوگوں کو ایک شعور والی لائف کا پتہ چل جائے، ایک اچھے سٹیزن کا پتہ چل جائے کہ اچھا شہری کیسے بنتے ہیں، اچھے شہری کی کیا کیا خصوصیات ہیں. آپ جو ہیں آن دا بیس آف فیکٹ اینڈ فگر جو ہے وہ رائٹ اینڈ رانگ کی جو ہے نا وہ سلیکشن کر سکیں. یہی ایجوکیشن ہی ہے جو آپ کے اندر کے سسٹم کو ڈیولپ کرتا ہے، شعور کو ڈیولپ کرتا ہے، جس کی بیس پہ آپ پھر غلط اور صحیح کی پہچان جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور پھر جو صحیح احکامات ہیں، صحیح جو کام ہے، پھر اس پہ چل کے اپنی لائف گزارتے ہیں. تو یہ ایجوکیشنل سوشیالوجی ہے جو آپ کو آپ کے جو پرابلم آ رہے ہیں آپ کی لائف کے اندر، آپ کو جو تربیت کے ایشوز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایجوکیشنل سوشیالوجی میں ڈسکس ہوتے ہیں. سکول کی کیا ویلیو ہے، یعنی کہ سکول سے مراد یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے
اس کا ہونا سوسائٹی کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ایجوکیشنل سوشیالوجی کی ڈیبیٹس میں آتی ہیں۔ پولیٹیکل سوشیالوجی جو ہے، اس میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی جو فطرت ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاور اینڈ اتھارٹی کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس میں لوگوں کے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ جو پاور اینڈ اتھارٹی کی ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے، اسی کو ہی ہم لوگ پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے ہماری گورنمنٹ آتی ہے، ہماری باقی جو ہمارے فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں، کورٹس ہو گئیں، اسی طرح آپ کی جو ڈیفنس سسٹم ہے، پولیس سسٹم ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں، اور یہ رول ریگولیشن ڈیولپ کر رہی ہیں، اور پھر جو ہے سوسائٹی کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے ایک میکنزم کے تھرو۔ یہ جتنا بہتر ہوتا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، پیس اتنا اچھا آ جاتا ہے، پیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے فنکشن پرفارم نہ کرے تو سوسائٹی جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جاتی ہے، پرابلم کی طرف جاتی ہے، کنفلکٹ کی طرف جاتی ہے۔ سوشیالوجی آف لا جو ہے، یہ فارمل نام سے جو ہے ہم لوگ لا جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ فارمل نام جتنی بھی ہوتی ہیں وہ لا کے درجہ رکھتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں سوسائٹی کے اندر اسٹرکٹلی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، اگر لوگ اس کو فالو نہ کریں تو انہیں سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ جو فارمل نامز ہیں انہی کو اس لا کہا جاتا ہے، اور یہ ساری اسٹڈی جو ہے لا کی فارمیشن کی، لا کو امپلیمنٹ کرنے کی، یہ ساری سوشیالوجی آف لا کا حصہ ہے۔ اسی طرح سوشیالوجی آف اکنامکس لائف جو ہے، یا سوشیالوجی آف اکنامک جو ہے، اس میں ہم لوگ انسان نے لائف گزارنی ہے تو اسے پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ جو گڈز اینڈ سروسز کا ڈسٹریبیوشن کا، ان کی کنزپشن کا جو سسٹم ہے، پروڈکشن کا جو سسٹم ہے، کہ کون سی چیزیں جو ہیں، کون سے کاروبار جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، اس کلچر کے اندر، کون سے نہیں کیے جا سکتے، یہ اسٹڈی جو ہے وہ سوشیالوجی آف اکنامکس کی ہے۔ اسی طرح سوشیالوجی آف نالج جو ہے، یہ نالج کی جو مطلب سوشل تھاٹس جو ہیں ان کو پیوریفائی کرنا، ان پہ ریسرچ کرنا، پھر اس پہ آن دا بیس آف ریسرچ جو ہے نیو نالج جو ہے وہ ایڈ کرنا سوسائٹی کے اندر، اور انہی نالج کی ہی بیس کے اوپر جو ہے پھر سوسائٹی کو نئی نئی ڈیمینشن جو ہیں وہ ملتی ہیں، نئے نئے طریقے ملتے ہیں، میتھڈ ملتے ہیں، اور وہ اپنی لائف مزید بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سوشیالوجی آف ٹیررزم کے اندر جو ہے یہ دہشت گردی کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ سوسائٹی کے اندر اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ٹیررسٹ بنتے کیوں ہیں، ان کے پیچھے ریزن کیا ہے، آیا بیڈ گورننس کی وجہ ہے، یا کوئی سوشلائزیشن کا پرابلم آ رہا ہے، یا لوگوں کو کوئی اکنامک ایشوز ہیں، یہ ساری ڈیبیٹس جو ہیں ہمیں سوشیالوجی آف ٹیررزم کے اندر جو ہے نا پتہ چلتی ہیں۔ لوگ پروپیگنڈا میں کیسے آتے ہیں، لوگ بیڈ ایکٹیویٹیز میں کیسے انوالو ہوتے ہیں، اور پھر دوسروں کے لیے جو ہے اس میں پھر میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے، میڈیا نے کیا رول پلے کرنا ہے، یہ بھی سوشیالوجی آف ٹیررزم کے اندر آتا ہے کہ میڈیا کا رول جو ہے وہ پازیٹیو ہو، لوگوں کو جو ہے وہ ایسا سوشلائز کریں جس سے وہ لوگ جو ہیں وہ پیس کی طرف جو ہے ان کا مائنڈ بنے، پیسفلی اپنی لائف جو ہے وہ گزاریں۔ سوشیالوجی سوشل سائیکالوجی یا سوشل سائیکیٹری جو ہے، اس میں انسان کا انڈیویجول کا سوسائٹی کے ساتھ ریلیشن کیسے بنتا ہے، انڈیویجول جو ہے اس کی تھنکنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بندے کی سوچ، اس کی اپنے بارے میں انڈرسٹینڈنگ، اس کی گروپ لائف کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری جو کلیکٹیو بیہیویئرس میں جو چیزیں وہ پرفارم کر رہا ہے، وہ پبلک اوپینین ہو، وہ کراؤڈ کی شکل میں کوئی کام ہو رہے ہیں، موب کی شکل میں یا اسٹرائک کی شکل میں، یہ سوشل سائیکالوجی، اور جب وہ اپنے بارے میں یا اپنے مینٹل ڈسائڈر کے بارے میں، کوگنیٹیو اپروچز کے بارے میں جانے گا تو وہ سوشل سائیکیٹری میں آتی ہیں۔
اسی طرح سوشل ڈس آرگنائزیشن میں جو ہے سوسائٹی کے اندر جو پرابلم آ رہے ہیں مال ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے، ہو سکتا ہے وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی وجہ سے جو ہے کوئی بگاڑ ہوں، جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھ جائے، پاورٹی کی ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو مال ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں، اس میں جو ہے آپ لوگوں کا اوور پاپولیشن ہونا، آپ کی پولوشن ہونا، اس طرح ہیلتھ کے ایشوز آ جاتے ہیں، اس میں کرائم کا ریشو جو ہے وہ بڑھ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے مال ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، لوگ جو ہیں اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ایک پراپر وے سے جو ہے نا ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ایکالوجی اینڈ ڈیموگرافی کی بات کریں تو انسان جو ہے جس ماحول میں رہتا ہے وہ نیچرل ماحول جو ہے، جو نیچرل انوائرمنٹ جو ہے، اس کا بھی انسان کی سوچ کے اوپر، انسان کے بیہیویئر کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہے، آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ خوبصورت ہے، تو آپ کی تھنکنگ کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے، پازیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد شور شرابہ ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، دین آپ کی سوچ جو ہے نا ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہو جاتی ہے، آپ جو ہیں پھر ایڈجسٹ نہیں ہوتے سوسائٹی کے اندر، آپ جو ہیں وہ پھر پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے نہیں کر سکتے۔ تو انسان کی جو ماحول کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اس چیز کی جو اسٹڈی ہوتی ہے ہیومن ایکالوجی میں آتی ہے۔ اور ڈیموگرافی جو ہے اس میں ہم لوگ پاپولیشن کی اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیتھ ریٹ کیا چل رہا ہے، برتھ ریٹ کیا چل رہا ہے، مائیگریشن جو ہے کیوں ہو رہی ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں کہ نہیں ہیں۔ فرض کریں مائیگریشن جو ہے سارے کے سارے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ملک کے اندر حالات سازگار نہیں ہیں۔ اگر لوگ ملک میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حالات سازگار ہیں۔ اسی طرح اگر ڈیتھ ریٹ بڑا ہائی ہو گیا ہے، انفینٹ مورٹیلٹی ہائی ہو گئی ہے، بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہیں، مدر مورٹیلٹی ریٹ بڑھ گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر رہا، وہ جو نیڈز ہیں وہ فلفل نہیں کر رہا، جس کی بیس پہ جو ہے بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پرابلم کے شکار ہیں۔ تو اس سے ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے جس کی بیس کے اوپر پھر پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور پھر اس پرابلم کو جو ہے نا سالو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز ہیں، جیسے فوک سوشیالوجی ہے، جو آپ کی ٹریڈیشنل آپ کی جو رسم و رواج ہیں اس کے بارے میں وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کا کیا رول ہے سوسائٹی کے اندر، اس کے بارے میں سوشیالوجی آف آرٹ ہے، انڈسٹریل سوشیالوجی ہے، اس طرح میڈیکل سوشیالوجی ہے کہ آپ کے ایکشنز یا آپ کی جو روٹین لائف جو ہے وہ کیسی ہے، آیا آپ پراپر واک کرتے ہیں نہیں کرتے، یا آپ کی فوڈ سلیکشن کیا ہے، آپ کھاتے ہیں تو ٹائم پہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، اس طرح جو بیمار ہونے سے پہلے کے کام ہیں آیا وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ بہت سارے کام، بہت سارے احتیاطی تدابیر جو ہے نا پریکاشن لیتے ہوئے ہم لوگ اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی پریونشنز ہیں، جتنے بھی پریکاشنز ہیں جو آپ کو بیمار ہونے سے بچاتی ہیں، وہ میڈیکل سوشیالوجی کے اندر آتی ہیں، جس میں ہم لوگ روٹین لائف جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، ایکسرسائز کے تھرو، فوڈ کے تھرو اور پازیٹیو تھنکنگ کے تھرو۔ اسی طرح ملٹری سوشیالوجی ہے اینڈ سوشیالوجی آف کنزیومر بیہیویئر جو ہے، یہ بھی